بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی اردو بیسٹ اسٹوری چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک چھوٹی سی پیاری کہانی جو کہ ایک درخت کے بارے میں ہے، جس کا نام ہے درخت کی چیخ۔ جنگل خاصا گھنا تھا۔ چوڑے پتوں والے لمبے قد آور درختوں کی چھاؤں دن کے وقت بھی جنگل میں نیم رات کا منظر پیش کر رہی تھی۔ یہ جنگل گاؤں کی آبادی سے کچھ فاصلے پر پھیلا ہوا تھا اور اس میں ہر قسم کے بے شمار درخت تھے۔ رفیق لکڑہار ہاتھ میں کلہاڑا لیے چل رہا تھا۔ وہ اس جنگل کے چپے چپے سے واقف تھا۔ اسے درختوں کی انواع و اقسام کا بھی پتہ تھا اور یہ بھی پتہ تھا کہ کون سا درخت زہریلا ہے کہ جس کو جاندار کھائے تو مر جائے۔ میٹھے اور مزیدار پھلوں والے درختوں سے تو وہ خوب واقف تھا اور خوب پھل توڑ کر کھاتا تھا اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی پھل توڑ کر لے جاتا۔ مگر آج کل پھلوں کا موسم نہیں تھا، اس لیے وہ پھل نہیں توڑتا تھا۔ اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ سوائے گیدڑوں کے اور کوئی خونخوار درندہ اس جنگل میں نہیں رہتا۔ گیدڑ ویسے بھی ڈرپوک ہوتے ہیں اور یہ انسانوں کو دیکھ کر دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں۔ بعض اوقات گیدڑوں کی تعداد زیادہ ہو اور مقابلے میں صرف ایک آدمی ہو تو یہ بھی اکٹھے ہو کر پریشان کرتے ہیں۔ ایسے میں اگر ایک مضبوط لاٹھی ہاتھ میں ہو تو یہ دم دبا کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ رفیق جنگل کے قریب واقع اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ اپنا گزر بسر کرنے والے اسی جنگل کے سوکھے درختوں کی لکڑیاں کاٹتا اور پھر قریبی شہر میں بیچ کر اپنی بیوی بچوں کے لیے راشن لے آتا۔ وہ برسوں سے اسی جنگل سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا مگر اس نے کبھی لالچ نہ کی اور صرف سوکھی لکڑیاں ہی کاٹتا تھا۔ وہ ہرے بھرے درختوں کو نہ کاٹتا تھا کیونکہ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ درخت بھی جاندار ہے اور تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں۔ جب ان کو کلاڑے سے کاٹا جائے تو یہ درد سے کراہتے بھی ہے مگر ان کی آواز انسانی کانوں تک نہیں پہنچ پاتی۔ ان پڑھ ہونے کے باوجود بھی وہ یہ جانتا تھا کہ درخت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ہوا میں آکسیجن کی موجودگی کا باعث ہے جس سے ہر انسان اور جانور سانس لیتا ہے۔ درخت قدرتی آفات کی روک تھام میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ درخت آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ کر کے انسانوں کو ان آندھیوں اور طوفانوں کے اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ درخت بارش برسانے کا باعث بنتے ہیں جس سے فضائی آلودگی کا خاتمہ ہوتا ہے اور کسانوں کی فصلوں کے لیے تو بارش کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ بچے بارش میں کھیلتے ہیں اور خوب مزے اڑاتے ہیں۔ رفیق کو آج کوئی سوکھا درخت نظر نہ آیا۔ اگرچہ جنگل بہت بڑا تھا تب بھی اس نے جنگل کا چکر مارا مگر اس کی کوشش ناکام ہو گئی اور اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ تھک ہار کر وہ ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر سستانے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج اگر لکڑی کے بغیر گیا تو راشن کیسے خریدوں گا اور اگر گھر میں کھانا نہ پکا تو سب بھوکے سوئیں گے۔ وہ جنگل سے صرف اتنی لکڑی کاٹتا تھا جس سے ایک دن کی روٹی پک جائے۔ وہ لالچی نہیں تھا، کبھی بھی اس نے جنگل میں بہت زیادہ لکڑیاں نہیں کاٹی تھی۔ وہ سوچ میں مگن تھا کہ اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ آج اگر گھر خالی ہاتھ گیا تو بچوں کو کیا جواب دوں گا۔ چلو میں اور میری بیوی تو بھوک برداشت کر جائیں گے مگر چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کس طرح برداشت کریں گے۔ کیوں نہ میں ایک ہرا بھرا درخت جڑ سمیت کاٹ دوں اور اسے شہر جا کر بیچ دوں۔ جس درخت کو وہ کاٹنے کے لیے ذہن بنا رہا تھا اس کی مارکیٹ میں بہت مانگ تھی۔ آڑتی اس کی ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ اس درخت کی لکڑی سکھا کر اس سے قیمتی فرنیچر بنتا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ درخت بیچ کر اسے ڈھیر سارے پیسے ملیں گے اور یوں بچوں کے لیے ڈھیر سارے کھلونے بھی لے آئیں گے۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ درخت جاندار ہوتے ہیں اور ویسے بھی اگر میں ہرے بھرے درخت کو کاٹوں گا تو
تو وہ مجھے بد دعا دے گا، اور اگر میں ہرے بھرے درخت کاٹنے لگ گیا تو یہ جنگل آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ قدرتی آفات بھی ہمارے اوپر آئیں گے اور بارش نہ آنے کی صورت میں خشکسالی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے جنہیں یہ درخت روکتے ہیں۔ دل ہی دل میں اس کے زمین نے اسے ملامت کی، مگر ایک بار پھر ہوش اور لالچ نے اس پر حاوی ہو گئی۔ گھر خالی ہاتھ جانے کا خوف اس کے دل میں پھر آ گیا، اور اس نے دل ہی دل میں ٹھان لی کہ آج وہ خالی ہاتھ گھر نہیں جائے گا۔ وہ کوئی چھوٹا سا درخت کاٹ لے گا اور اس کی لکڑی بازار میں جا کر بیچ دے گا اور بچوں کے لیے راشن خریدے گا۔ اس نے تھوڑی دور جا کر ایک چھوٹا سا درخت دیکھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے کلہاڑا ہرے بھرے درخت کے تنے پر مارا۔ خوف اور ضمیر کی ملامت کی وجہ سے کلہاڑے نے بس ہلکا سا درخت کے تنے کو چھوا، تاہم اس سے درخت زخمی نہ ہوا۔ درخت کو بس ہلکی سی خراش آئی، مگر اسے ایسے لگا جیسے ہرے بھرے درخت اس وقت نے زوردار چیخ ماری ہے۔ اچانک اسے کہیں دور سے گیدڑوں کی آواز آئی۔ وہ ایک لمحے کو سہم گیا، پھر اس نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ گیدڑ تو ڈرپوک ہوتے ہیں، وہ بھلا اس کا کیا بگاڑ لیں گے۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے درخت کے تنے پر کئی وار کیے، اور اسے درخت کی چیخیں متواتر سنائی دے رہی تھی، مگر لالچ نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ گیدڑوں کی آوازیں بھی اب بہت قریب آ گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گیدڑ اس کے سامنے آ گئے اور حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے۔ ہٹو، جاؤ یہاں سے، رفیق ان پر کلہاڑا للکارتے ہوئے بولا، مگر گیدڑوں کا اس پر اثر نہ ہوا۔ گیدڑوں کی تعداد لگ بھگ 50 تھی۔ اتنے گیدڑوں کو دیکھ کر رفیق کا دماغ چکرا گیا اور وہ بدحواس ہو کر جنگل کے شمال کی سمت دوڑ پڑا۔ گیدڑ اس کا مسلسل پیچھا کر رہے تھے۔ وہ بھاگ کر تک چکا تھا، اب وہ مزید نہیں بھاگ سکتا تھا، جبکہ گیدڑ مسلسل اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اور ان کی خوفناک آواز اب بھی رفیق کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اچانک اس کو چند درختوں کا ایک جھرمٹ نظر آیا جن کی شاخیں پلوں کی وجہ سے زمین پر لگی ہوئی تھی۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ وہ ان کے جھنڈ میں چھپ کر گیدڑوں سے اپنی جان بچا سکتا تھا۔ وہ درخت کے اس جھنڈ میں چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد گیدڑوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی، مگر جس درخت کو اس نے زخمی کیا تھا اس کی چیخیں اس کی سماعت سے مسلسل ٹکرا رہی تھی۔ درختوں کے اس جھنڈ میں اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا سوکھا ہوا درخت نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے اپنے کلہاڑے سے اس سوکھے درخت کی لکڑیاں کاٹی اور پھر چل دیا۔ راستے میں ایک جگہ اسے پھر وہ گیدڑ نظر آئے، مگر اس بار انہوں نے رفیق پر حملہ نہ کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اس جنگل کے رکھوالے ہیں۔ انہوں نے رفیق پر حملہ بھی اس لیے کیا تھا تاکہ اس کو سبق سکھا سکے۔ رفیق نے دل ہی دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ آئندہ وہ کسی ہرے بھرے درخت کو نہیں کاٹے گا، خواہ اسے بھوکا ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ اس نے یہ بھی عہد کر لیا تھا کہ جس طرح گیدڑ جنگل کے ہرے بھرے درختوں کی رکھوالی کر رہے ہیں، وہ بھی ان ہرے بھرے درختوں کی دیکھ بھال کرے گا۔